مجھے اور آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، کسی بھی پیغمبر کی امتی نے اتنا ربط و نہیں دیا جتنا ربط و خون شش نبی کی امتیوں نے دیا۔ کسی بھی نبی کے امتیوں نے اپنا اتنے جیون نہیں دیا جتنا جیون شش نبی کے امتیوں نے دیا۔ کسی بھی پیغمبر کی امتیوں نے اپنے نبی سے اتنا آدر نہیں کیا جتنا آدر شش نبی کی امتیوں نے اپنے آدر والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا امتیوں نے آدر کیا، اور کوئی پیغمبر کی امتی نے اپنے نبی سے اتنا آدر نہیں کیا۔ اس لیے آپ دیکھیے، تاریخ اسلام کی آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب میرے نبی نے حق کلمہ بلند کیا، مکہ کی سرزمین پر توحید کلمہ کی دعوت دی، اعلان حق بلند کیا، لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وقت دو کیٹیگری کی ٹیم بن گئی۔ ایک کیٹیگری کی ٹیم وہ جنہوں نے دین اسلام کو ایکسپٹ کیا، جنہوں نے نبی کی بات کو ایکسپٹ کیا۔ دوسری کیٹیگری کی ٹیم وہ جنہوں نے دین اسلام کو ریجیکٹ کر دیا۔ میرے نبی کے جو ساتھ تھے، حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان و علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، معاویہ و سفیان، حضرت سعید بن مسیب، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن سلام، ابو محذورہ، ابو دجانہ، حضرت فیروز، سلمان فارسی، بلال حبشی سمیت سارے صحابہ کرام وہ میرے نبی کے ساتھ تھے جنہوں نے دین اسلام کو ایکسپٹ کیا۔ دوسری طرف یہ ناستک لوگ تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جنہوں نے دین اسلام کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے میرے آدر والے نبی سے کہا، اے میرے آدر والے نبی، ہم کوئی موسیٰ کی امتی نہیں ہے کہ جو آپ سے یہ بات بولیں گے، آپ جانیے اور آپ کا خدا جانے، نہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کی شینا باغنی ہیں۔ ان صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محبوب پیغمبر، ہم آپ کے رائٹ ہینڈ میں رہیں گے، ہم آپ کے لیفٹ ہینڈ میں رہیں گے، ہم آپ کے سامنے رہیں گے، ہم آپ کے پیچھے رہیں گے، ہم ناستک کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ ساری دنیا کے ناستک نے دیکھا، میرے نبی کو کہا ان صحابہ کرام نے، اے ہمارے آدر والے نبی، آپ ہم کو آرڈر کریں گے، ہم آپ کے آرڈر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ آپ آرڈر کریں گے، آپ کے آرڈر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے سمندر میں کود جائیں گے۔ آپ آرڈر کریں گے، آپ کے آرڈر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ہجرت کریں گے۔ ساری دنیا نے دیکھا یہی صحابہ کرام تھے۔ میرے نبی نے ان کو جیسے آرڈر کیا، بدر کا جدو ہو، احد کا جدو ہو، خندق کا جدو ہو، تبوک کا جدو ہو، میرے نبی نے ان کو حی علی الجہاد کہہ کر ایک آواز لگائی۔ سارے صحابہ کرام جدو لڑنے کے لیے میدان میں کود گئے۔ ان صحابہ کرام کو اپنا وقت دینا پڑا، ان صحابہ کرام نے اپنا وقت دے دیا، جیون دینا پڑا، جیون دے دیا، ناستک کے ساتھ جدو لڑ کر دین اسلام کے پتاخے کو ایسے بلند کر دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں مسلمان کے سنتان باقی ہے، ناستک کے ساتھ ہم چبک لوگ بھی جدو کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر میرے اور آپ کے سامنے
جو چیز نظر آتی ہے وہ چیز بہت نمایاں ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. سب مل کر ذرا محبت سے عقیدت سے ذر درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اس خوبصورت علاقے کے غازی پور میں آئے ہوئے میرے پیارے جبک بھائیوں، مہان اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واز محفل میں، اس سندر واز محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. سب ذرے بولو الحمدللہ. میں نے جب آپ کے اس سندر واز محفل کے جبک لوگوں کی جو سٹوری سنی اور اس نوجوان ینگسٹر نے اپنا ہاتھ بھی دکھایا جس میں گولی لگی ہوئی، تو میں تو بہت حیران اور تعجب میں آ گیا اور دل میں اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور یہ سوچا میں نے کہ دنیا میں اگر کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اگر ہم لوگ کسی بھی فیلڈ میں وکٹری چاہتے ہیں تو ینگسٹر لوگوں کو سب سے ختم آگے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے نہیں بات؟ اللہ رب العزت جتنے ینگسٹر لوگ اس ملک کے بنگلہ دیش کے لیے قربان ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگ زندہ ہیں اللہ سب کو نیک حیات عطا فرمائے. آمین. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور بنایا. ان ساری مخلوقات میں
جو سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ، یعنی آل دی بیسٹ جو مخلوق تھی، اس مخلوق کا نام انسان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جس مخلوق کو سب سے زیادہ سندر بنایا وہ بھی انسان ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور پھر اللہ رب العزت خود جس مخلوق کے سب سے زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ بھی انسان ہے۔ تو اللہ کا بہت شکریہ کہ جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ سیکنڈ بات، سیکنڈ شکریہ، سیکنڈ تھینکس وہ یہ ہے، اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام آئے۔ سب سے پتم نبی حضرت، بھائی زورے بولنا پڑے گا، حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے شش نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ٹوٹل 1,24,000 یعنی 1,24,000 پروفٹ اس دنیا میں آئے۔ ان سارے نبیوں میں سب سے زیادہ سندر، سب سے زیادہ آدور والا نبی، سب سے زیادہ معجزات والا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ رب العزت نے میرا اور آپ کا نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات، تیسرا شکر، 1,24,000 انبیاء کرام آئے اور 1,24,000 امتی آئی۔ ساری امتی میں جس امتی سے اللہ نے سب سے زیادہ آدور اور پیار کیا، جو قیامت والے دن سب سے ختم جنت میں جو امتی جائے گی وہ میں اور آپ شش امتی ہیں۔ یہ جو پیغمبر آئے اس دنیا میں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ سمیت جتنے پیغمبر اس دنیا میں پرتھوی میں آئے، سارے نبیوں کا پیغام ایک تھا، اور وہ تھا هو اللہ احد، وہ اللہ وہ احد ایک ہے، وہ اللہ ذرے بولو بھائی، وہ اللہ لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں۔ سارے نبی اسی پیغام کو لے کر اپنی اپنی امتی جنتا کی طرف گئی۔ لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے اس دنیا میں، نہ تو کوئی پیغمبر اب دنیا میں موجود ہے، سب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، اور نہ کسی پیغمبر کے شش نبی کے علاوہ کوئی مذہب موجود نہیں، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب موجود نہیں، صرف ایک دن موجود ہے، شش نبی کا دن۔ شش نبی کا انتقال ہوا 1400 سال آگے، لیکن دین اسلام ابھی تک سیم ٹو سیم موجود ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین بات کیا ہے؟ اس مین بات کی طرف مجھے اور آپ کو جا کر جب میں اور آپ دیکھیں گے
مجھے اور آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، کسی بھی پیغمبر کی امتی نے اتنا ربط و نہیں دیا جتنا ربط و خون شش نبی کی امتیوں نے دیا۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی نبی کے امتیوں نے اپنا اتنے جیون نہیں دیا جتنا جیون شش نبی کے امتیوں نے دیا۔ کسی بھی پیغمبر کی امتیوں نے اپنے نبی سے اتنا آدر نہیں کیا جتنا آدر شش نبی کے امتیوں نے اپنے آدر والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا امتیوں نے آدر کیا، اور کوئی پیغمبر کی امتی نے اپنے نبی سے اتنا آدر نہیں کیا۔ اس لیے آپ دیکھیے، تاریخ اسلام کی آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب میرے نبی نے حق کلمہ بلند کیا، مکہ کی سرزمین پر توحید کلمہ کی دعوت دی، اعلان حق بلند کیا، لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وقت دو کیٹیگری کی ٹیم بن گئی۔ ایک کیٹیگری کی ٹیم وہ جنہوں نے دین اسلام کو ایکسپٹ کیا، جنہوں نے نبی کی بات کو ایکسپٹ کیا۔ دوسری کیٹیگری کی ٹیم وہ جنہوں نے دین اسلام کو ریجیکٹ کر دیا۔ میرے نبی کے جو ساتھ تھے حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان و علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، معاویہ و سفیان، حضرت سعید بن مسیب، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن سلام، ابو محذورہ، ابو دجانہ، حضرت فیروز، سلمان فارسی، بلال حبشی سمیت سارے صحابہ کرام وہ میرے نبی کے ساتھ تھے جنہوں نے دین اسلام کو ایکسپٹ کیا۔ دوسری طرف یہ ناستک لوگ تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جنہوں نے دین اسلام کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے میرے آدر والے نبی سے کہا، اے میرے آدر والے نبی، ہم کوئی موسیٰ کی امتی نہیں ہے کہ جو آپ سے یہ بات بولیں گے، آپ جانیے اور آپ کا خدا جانے، نگی ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کی شہنا باغنی ہیں۔ ان صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محبوب پیغمبر، ہم آپ کے رائٹ ہینڈ میں رہیں گے، ہم آپ کے لیفٹ ہینڈ میں رہیں گے، ہم آپ کے سامنے رہیں گے، ہم آپ کے پیچھے رہیں گے، ہم ناستک کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ ساری دنیا کے ناستک نے دیکھا، میرے نبی کو کہا ان صحابہ کرام نے، اے ہمارے آدر والے نبی، آپ ہم کو آرڈر کریں گے، ہم آپ کے آرڈر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ آپ آرڈر کریں گے، آپ کے آرڈر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے سمندر میں کود جائیں گے۔ آپ آرڈر کریں گے، آپ کے آرڈر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ہجرت کریں گے۔ ساری دنیا نے دیکھا یہی صحابہ کرام تھے، میرے نبی نے ان کو جیسے آرڈر کیا، بدر کا جدو ہو، احد کا جدو ہو، خندق کا جدو ہو، تبوک کا جدو ہو، میرے نبی نے ان کو حی علی الجہاد کہہ کر ایک آواز لگائی۔ سارے صحابہ کرام جدو لڑنے کے لیے میدان میں کود گئے۔ ان صحابہ کرام کو اپنا وقت دینا پڑا، ان صحابہ کرام نے اپنا وقت دے دیا، جیون دینا پڑا، جیون دے دیا، ناستک کے ساتھ جدو لڑ کر دین اسلام کے پتاخے کو ایسے بلند کر دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں مسلمان کے سنتان باقی ہے، ناستک کے ساتھ ہم چبک لوگ بھی جدو کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر میرے اور آپ کے سامنے
جو چیز نظر آتی ہے وہ چیز بہت نمایاں ہے.